السلام علیکم ناظرین کرام جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کیسے تباہ ہوا، کون کون ملوث تھا؟ اعجاز الحق نے تقریباً 37 سالوں بعد حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ 2004 سے 2007 تک اقلیتوں کے وزیر اور وزیر برائے مذہبی امور رہے۔ ان کی سیاسی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے بھی رہ چکی ہے۔ 2024 کے انتخابات میں مسلم لیگ ضیاء کے ٹکٹ پر حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ 37 سال قبل 17 اگست 1988 کو آپ کو اپنے والد جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کی خبر کیسے ملی، اور جب سرکاری وضاحتیں منظر عام پر آنا شروع ہوئیں تو آپ کے ابتدائی خیالات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ ابھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کر پوری قوم کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ لاسٹ میری میٹنگ ہوئی تھی میرے والد کے ساتھ تقریباً 29 مئی کو۔ جنید صاحب کی حکومت جب ہٹی تھی اس سے کوئی ایک دن کے بعد میں، عجیب و غریب بات ہے کہ میں نے اپنی اسکواش کے لیے بکنگ کرائی ہوئی تھی، تو 10 بجے کے قریب جانا تھا اسکواش کھیلنے کے لیے، اور اس دن رات کو مجھے صبح فجر کے بعد میں نے ایسے خواب ایک دیکھا تھا، اور اس خواب میں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ جیسے کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے والد صاحب سفید کپڑے پہن کر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے، بہت بڑے بڑے منقوں والی تسبیح لی ہوئی تھی اس نے ہاتھ میں۔ تو وہ ایسے گھما رہا تھا تو کہیں جا کے وہ اڑ جاتی ہے، تو میرے والد کہتے ہیں مجھے دے کہ آپ سے نہیں یہ چل رہی، تو وہ اس کو ایسے 2 یا 3 دفعہ چلاتے ہیں، تو وہاں سے ان کا ایسے میں نے دیکھا کہ وہاں سے وہ اٹھتے ہیں کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں، جیسے کوئی عجیب سے لگا، اور وہ خواب ایسی تھی کہ میں بھولا نہیں، مطلب آج تک نہیں بھولا۔ میں اسکواش کھیل کے واپس آیا اوپر، ایک دم دیکھا کہ رونے کی بہت اونچی اونچی، مطلب پہلے فون آیا مجھے، اور فون پہ کیپٹن پیر محمد صاحب جو میرے ہمارے ہاؤس اے ڈی سی ہوتے تھے، اور تو ان کا فون آیا، تو بس الٹی سیدھی باتیں، یعنی کہ مطلب شارٹ آف کرائنگ کہ ہاں کیا ہو گیا، وہ جہاز لیٹ ہو گیا، آ جائے گا انشاءاللہ، ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس قسم کی بات کی، تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ جیسے ہی میں نے فون بند کیا تو پھر سے فون بجا، اور جب فون بجا تو دیکھا کہ آگے ڈاکٹر بشارت صاحب ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ جنرل صاحب آپ کے مطلب بجی آ رہے تھے، تو وہ جہاز کا پتہ نہیں لگ رہا، تو ساتھ ہی انہوں نے اونچے اونچے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ تو بس یہاں سے وہ خبر آئی، تو اتنے میں نے دیکھا کہ لاؤنج میں غازی اختر خان جن کے ساتھ میں ٹھہرا ہوا تھا، اس کی ایک دم اونچی اونچی آوازیں رونے کی آنی شروع ہو۔ جو ہے نا وہ اپنی کوئی سرمنی تھی یا کہیں تقریر کر رہے تھے، تو رک کر انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ وی ہیو لاسٹ اے ویری ڈیئر فرینڈ ٹوڈے۔ تو پھر ہمیں پتہ لگا، اور پھر ہم نے مطلب اوبیسلی جب واپس آنے کی تیاری کرنی تھی، تو غازی بھی میرے ساتھ، اور سب نیو یارک گئے، اور وہاں سے ہمیں پھر 18 تاریخ کی رات کو فلائٹ ملی۔ 19 کو ہم کراچی پہنچے، جہاں ہمیں اس وقت کے کور کمانڈر جنرل آصف نواز، another person who was very close to my فادر ان لا، اور ہمارے فیملی کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، انہوں نے ریسیو کیا، اگلے جہاز پہ چڑھایا، تو ہم پھر پہنچے اسلام آباد۔ پھر میں یہاں پہنچ کر بھی میں اپنی والدہ کو ملا، تو 19 تاریخ کو ہی ہم دن میں پہنچ گئے تھے۔ تو ان کو ملنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ دنیا ہی وہاں پہ، مطلب دنیا ہی دنیا وہاں پہ۔ اپنے چھوٹے بھائی کہاں تھا؟ انوار گھر پہ تھا، مطلب وہ اس تمام حادثے کے دوران وہ گھر پہ تھا۔ مگر انہیں وہاں جانے پر مجبور کیا، کیا آپ ان افراد کا نام لینا پسند کریں گے جو جنرل ضیاء الحق کو ہر حال میں بہاولپور بھیجنا چاہتے تھے؟ دیکھیے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو زیر غور آنی چاہیے۔ جو اگر آپ کال لاگ اٹھا کے دیکھیں تو ہر کال جو انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ ہوتی تھی نا، وہ رجسٹر ہوتی تھی۔ جو اس وقت ہمارے آپریٹر تھے ان میں سے تقریباً سب کے سب جاننے والے ہیں، اور ایک چوری نذیر صاحب جو 1970 سے میرے والد صاحب کے ساتھ ہیں، وہ آج بھی ہمارے گھر پہ، مطلب ان لوگوں سے جو گفتگو ہوئی نا، اور پھر میری والدہ سے گفتگو ہوئی، اور پھر میرے والد کے جو اے ڈی سی تھے ان سے گفتگو ہوئی، تو معلوم یہ ہوا کہ اب وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں۔ اس میں دوران میجر جنرل محمود درانی، میں وہیں آ رہا ہوں، جنرل محمود درانی جو ہے نا، ہمارا تعلق بھی ان کے ساتھ بڑا رہا، بڑے فیملی ممبر بھی تھے۔ اس بات پہ آگے ذرا تھوڑا کہ تقریباً 16 کالس کی انہوں نے بٹوین اے پیریڈ آف 1.5 week ٹو کنونس مائی فادر دیٹ ہی شوڈ کم ٹو دی ایکسرسائزز۔ وہ ساری کالس جو ہے نا میری والدہ کو بھی کال کی کہ شی شوڈ کنونس مائی فادر دیٹ ہی شوڈ کم ٹو ملتان۔ 16 کال جنرل محمود درانی نے کی کہ بٹوین مائی فادر اینڈ مائی مدر، کیونکہ دیکھیں نا ہی واز دی ملٹری سیکرٹری ٹو مائی فادر، تو وہ ایک بالکل والدہ کے ساتھ، ہمارے ساتھ فیملی ممبر کے طور پر، اس سے بھی زیادہ آگے جا کر۔ تو میں یہ کہتا ہوں ہر آدمی نے ایک اپنا رول پلے کیا، مے بی ہز رول واز ٹو کنونس ہم ٹو کم ٹو دا فنکشن، آئی ڈونٹ نو۔ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا
کہ میرے والد کو زبردستی ٹینکوں کے بہانے بلایا گیا. ٹینک ابراہم US نے جو بنایا تھا واز فورسنگ پاکستان ٹو بائی. وہ پاکستان کو فورس کر رہے تھے یہ ٹینک خریدا جائے, اور جنرل میجر محمود درانی غیر معمولی طور پر جنرل ضیاء کو ٹینک کے مظاہرے میں شرکت کے لیے زور دیتے رہے. دیکھیے ان کا ایک تعلق رہا کہ ہی واز ملٹری سیکرٹری ٹو کیا کہتے ہیں ملٹری اٹیچی ٹو واشنگٹن. اور جب آپ ملٹری اٹیچی رہتے ہیں نا واشنگٹن میں, تو آپ کی وہاں کی پینٹاگون کے ساتھ اور وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا قریبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے بھی شاید ان کو بھی یہ کہا گیا ہو کہ ہی شوڈ کنونس مائی فادر اور کنونس دی آرمی ٹو بائی دیز ٹینکس, جو کہ بعد میں پتہ لگا تھا ایکسرسائزز کے بعد کہ اٹ واز اے یوز لیس ٹینک تھا. تو ایک جو بات میں بتانا بھول گیا ہوں کہ ان سے جب بات ہوئی نا, بعد میں ہمارے ایک ADC ہوتے تھے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ابھی بھی ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا یار کہ اس کی اتنی دفعہ کالیں آ رہی تھیں کہ میرے والد نے ایک دن کہا کہ اس کو کیا تکلیف ہے, یہ کیوں کہ ٹینکوں کی ایکسرسائز دیکھنے جائیں اور ملتان کا چکر لگائیں. آپ ہی کے مطابق اس وقت کے جو DGIS تھے جنرل حمید گل نے بھی ضیاء اللہ کو کسی بھی قسم کا سفر خاص طور پہ جہاز میں جانے سے منع کیا تھا. کیا خدشات تھے ان کے؟ جنرل حمید گل واز DGISI جب یہ کسانیہ ہوتا ہے. کسانیہ ہوتا ہے. اب ایک بہت بڑا سوال ہے, ایک سوال اگر آپ سوالوں کی جواب دینا پسند کریں گے؟ نہیں, میں تو سوال پوچھتا ہوں نا, مطلب قوم سے پوچھتا ہوں. اتنے عرصے سے آپ یہ سوالات کر رہے ہیں, کوئی جواب جو آپ کو مل رہے ہیں ہم سے شیئر کرتے ہیں. جواب ملتا ہے کہ ہاتھ ہلکا رکھو, ڈونٹ ٹاک ٹو مچ. یہاں تک کہ ایک ہمارے یہاں ہوتے تھے CIA لوکنگ آفٹر بائیڈن یا ایسے کوئی ان کا نام تھا, آئی ڈونٹ ریمبر ناؤ. تو ایک دفعہ میرا بھائی اور نوار صاحب اور ان دنوں بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں, اور ہم نے شروع کر دیا وہ نرو گیس پہ کہ یہ فلانی جگہ سے آئی ہے, یو شوڈ انکوائر اباؤٹ اٹ وغیرہ وغیرہ. تو اس نے بڑا ڈائریکٹلی, انوار صاحب تھے اور میرے خیال میں ہارون اختر دونوں گئے تھے ملنے کے لیے, تو اس نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو کہا کہ ٹیل یور بردر دیٹ اف ہی وانٹس ٹو پرسو اے پولیٹیکل کیریئر. اس حد تک یعنی کہ بات ہوئی تھی. اور یہ بڑا ایک اہم موڑ ہے, ایک اہم جوڑ ہے, ایک اہم ایویڈنس ہے جو کہ ریکارڈ کیا گیا. اور ایک شخص تھا جس کا نام تھا اکرم امان, آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں. اور میرے ساتھ وہ کچھ عرصہ جب پولیٹیکلی ہم لوگ اپوزیشن میں تھے اور جلسے جلوس ہو رہے تھے 1996 اور 7 کے دوران, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تو ہم لوگ کئی دفعہ پکڑ کے جیل ہمیں ڈالا گیا. تو جیل میں بھی یہ اس وقت میرے ساتھ ہی تھا. اور جرم پہ میں آنا چاہتا ہوں نا, یہ پکڑا گیا اسپیوناج. ناظرین کرام, ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ نے دیکھا کہ اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ والد صاحب میری خواب میں آئے تھے جس کا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج کوئی انہونی ہونے والی ہے. اعجاز الحق کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک جنرل تھے جنہوں نے بار بار کال کی, اور تقریباً 16 بار کال کی, جس پہ میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے, یہ بار بار مجھے کیوں کال کر رہا ہے باول بول جانے کے لیے. ویڈیو آپ نے دیکھی, امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.